زندگی ایک خوبصورت بیماری ہے اور موت اس کا واحد علاج ہے۔ عورت سے عشق و محبت کرنے کا واحد مقصد جسمانی لذت ہوتا ہے۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہو تو اس سے مشورہ کر لیں، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان لیں گے۔ ایک آدمی کا مرنا موت ہے، 1,00,000 آدمیوں کا مرنا تماشا ہے۔ تقسیم صرف جغرافیائی بٹوارا نہیں تھا، یہ انسانی روح میں ایک زخم تھا۔ میں نہ ہندوستانی ہوں نہ پاکستانی، میں ایک انسان ہوں۔ ماضی کا خون حال کو داغدار کرتا ہے۔ اخلاقیات وہ عیش ہے جس کا صرف امیر ہی متحمل ہو سکتے ہیں۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ ہماری آزادی کو سب سے بڑا خطرہ ہمارا اپنا خوف ہے۔ جذبات کے معاملے میں عورت کمزور ہوتی ہے۔ کمزور سے ضد لگانا، مقابلہ کرنا، اس کو نیچا دکھانا غیرت مند مرد کو زیب نہیں دیتا۔ زندگی کا سب سے بڑا سانحہ وہ نہیں جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، بلکہ وہ ہے جو ہم خود کے ساتھ کرتے ہیں۔ الفاظ کی طاقت ان کی خوبصورتی میں نہیں، بلکہ ان کی صفاکی میں ہے۔ سیاست لوگوں کو دھوکہ دینے کا فن ہے۔ وہ معاشرہ جو ناانصافی کو برداشت کرتا ہے، اپنی تباہی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عورت جب رو رہی ہو تو بہت حسین ہو جاتی ہے۔ اس کے آنسو شبنم کے قطروں کی مانند ہوتے ہیں جو مرد کے جذبات کے پھولوں پر ٹپکتے ہیں، جن سے اسے ایسی راحت، ایسی فرحت ملتی ہے جو اور کسی وقت نصیب نہیں ہو سکتی۔ محبت ایک عام چیز ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ماسٹر نثار تک سب محبت کرتے آئے ہیں، مگر نفرت بہت کم لوگوں نے کی ہے، اور جنہوں نے کی ہے ان میں سے اکثر کو سلیقہ نہیں آیا۔ نفرت محبت کے مقابلے میں بہت زیادہ لطیف اور شفاف ہے۔ محبت میں مٹھاس ہے جو اگر زیادہ دیر تک قائم رہے تو دل کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، مگر نفرت میں ایک ایسی ترشی ہے جو دل کا قوام درست رکھتی ہے۔ ایک لکھاری کا قلم بادشاہ کی تلوار سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ محبت ہی وہ قوت ہے جو انسانیت کے زخموں کو بھر سکتی ہے۔ شادی ایک سماجی معاہدہ ہے، کوئی رومانوی خواب نہیں۔ دنیا کی سب سے پہلی عورت جب ماں بنی تو کائنات کا رد عمل کیا تھا؟ دنیا کے سب سے پہلے مرد نے کیا آسمان کی طرف تمتماتی آنکھوں سے دیکھ کر دنیا کی سب سے پہلی زبان میں بڑے فخر کے ساتھ یہ نہیں کہا تھا، میں بھی خالق ہوں؟ انسانیت کوئی منزل نہیں ہے، یہ ایک سفر ہے۔ ہم سب اپنی زندگیوں کے پناہ گزین ہیں۔ نیکی اور بدی کے درمیان کی لکیر باریک اور اکثر دھندلی ہوتی ہے۔ سچ پوچھو تو عورت اپنی خوبصورتی یا بدصورتی کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتی۔ اس کی خوبصورتی یا بدصورتی کا فیصلہ کرنے والے ہم ہیں، یعنی مرد۔ زندگی میں سب سے خطرناک چیز
موت نہیں ہے بلکہ موت کا خوف ہے۔ اگر تم معاشرے کو بدلنا چاہتے ہو تو خود سے آغاز کرو۔ ایک لکھاری کا سب سے بڑا دشمن سنسرشپ نہیں بلکہ اس کا اپنا خود پر شک ہے۔ انسان کی زندگی میں ایسے لمحات آ ہی جایا کرتے ہیں جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ ان کو بسر کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ ان کو گزر جانے دیا جائے۔ انسان اگر محبت ہی کو جان پہچان نہیں سکتا تو میں سمجھتا ہوں وہ حیوان بھی نہیں، کوئی بے حس چیز ہے، پتھر ہے، سڑک پر گرا ہوا روڑا ہے۔ دل سے لکھو اور الفاظ خون کی طرح بہنے لگیں گے۔ فن معاشرے کا آئینہ ہے جو اس کی خوبصورتی اور بدصورتی دونوں کو ظاہر کرتا ہے۔ وحشی سے وحشی بن جانے کے بعد بھی انسان اپنی انسانیت سے پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ اگر وہ ہے جس کا واسطہ دے کر تم چندے اکٹھے کرتے ہو اور محل بناتے ہو تو اس سے مانگو، چندہ لوگوں سے کیوں مانگتے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتوں کی نفسیات کیا ہے۔ جب ان سے پیار کیا جائے تو گھبرا جاتی ہیں اور جب ذرا بے اعتنائی برتی جائے تو برہم ہو جاتی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ عورت اور مرد کے تعلقات کے ساتھ ساتھ یہ حمل کا سلسلہ کیوں جوڑ دیا ہے۔ مرد جب کسی عورت کی خاص خوبی کا معترف ہوتا ہے تو اس کی سزا بچے کی شکل میں کیوں طرفین کو بھگتنا پڑتی ہے۔ ہمارے یہاں سگریٹ پینے سے مرد کے پھیپھڑے اور عورت کا کردار خراب ہوتا ہے۔ ہم سب کے اندر ایک مولوی چھپا ہے جو تب ظاہر ہوتا ہے جب ہم دوسروں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ بونوں کے شہر میں قداور انسان کو یہ کہہ کر قتل کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے دروازے چھوٹے ہیں۔ بیٹی کا پہلا حق جو ہم کھا جاتے ہیں وہ اس کے پیدا ہونے کی خوشی ہے۔ قیمت کوئی بھی ہو، آدمی اگر بک جائے تو ٹکے کا نہیں رہتا۔ سچائی اخلاقیات کا پہلا شکار ہوتی ہے۔ موت اختتام نہیں ہے، یہ ایک نیا آغاز ہے۔ زندگی کے معنی اس کی مدت میں نہیں بلکہ اس کی گہرائی میں ہیں۔ آزادی کوئی تحفہ نہیں ہے، یہ ایک جد و جہد ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ وہ ہے جو ہم خود سے بولتے ہیں۔ محبت وہ واحد انقلاب ہے جو دنیا کو بدل سکتا ہے۔ پتی کا گھر قید خانہ ہی صحیح، اور یہ عورتیں بھی تو اس قید خانے کا داروغہ بن کر آتی ہیں۔ ماضی مردہ نہیں ہے، یہ صرف حال میں چھپا ہوا ہے۔ خوبصورت چیز کو بدصورت بنا دینا بھی کسی مذہب میں جائز نہیں۔ سچائی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تلاش کی جائے، سچائی خود تخلیق کی جاتی ہے۔